اچھا، تو آئیے ایک منظر سوچتے ہیں، ایک بہت ہی جانا پہچانا منظر جو شاید بہت سے گھروں میں روز کی کہانی ہے۔ بالکل، شام کا وقت۔ ہاں، شام کا وقت، دن بھر کی تھکن اور بچے اپنا ہوم ورک چھوڑ کر کھیل رہے ہیں۔ اور پھر وہی ہوتا ہے۔ ہاں جی، اچانک کسی بات پر والدہ کا پارا چڑھ جاتا ہے، وہ بچے کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ آواز تھوڑی اونچی ہو جاتی ہے۔ ماحول میں ایک تناؤ سا آ جاتا ہے اور ٹھیک اسی وقت والد صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اب ان کے سامنے ایک بڑی الجھن ہے۔ کیا کریں؟ ہاں، کیا وہ چپ چاپ گزر جائے، کیا وہ بیچ میں بول پڑے، یا پھر بیوی کو اشارہ کرے کہ بس کرو؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آج ہم اسی ایک لمحے کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ڈومیسٹک ہارمنی نیویگیٹنگ پیرنٹل انٹرونشن ان ڈسپلن کے عنوان سے ہے، اور اس کا مرکزی سوال یہی ہے کہ جب بیوی بچوں کو ڈانٹ رہی ہو تو شوہر کا بیچ میں بولنا مسئلہ حل کرتا ہے یا بڑھاتا ہے؟ اور ماخذ میں اسے ایک چٹپٹے اور دلچسپ پہلو سے دیکھنے کی بات کی گئی ہے۔ جی، تو آئیے آج اسی پہلو کو کھنگالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس ایک لمحے کا فیصلہ میاں بیوی کے آپس کے رشتے پر کیا اثر ڈالتا ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ آپ نے اسے ایک لمحہ کہا، لیکن اس ایک لمحے میں پورے گھر کی نفسیات چھپی ہوئی ہے۔ صحیح۔ یہ صرف بچے کی تربیت کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ میاں بیوی کے درمیان اختیارات، ایک دوسرے کی عزت اور سب سے بڑھ کر بچوں کے سامنے ایک ٹیم کے طور پر کھڑے ہونے کا امتحان ہے۔ بالکل۔ ہمارے ماخذ کا اصل زور بھی یہی ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھ رہا کہ بچے کو کیسے سدھارا جائے، بلکہ یہ کہ اس مداخلت سے میاں بیوی کا آپس کا رشتہ بہتر بنتا ہے یا نہیں۔ بالکل۔ تو آئیے اسی منظر پر واپس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مداخلت مسئلہ حل کیسے کر سکتی ہے اور بگاڑ کیسے سکتی ہے۔ بیوی بچے کو ڈانٹ رہی ہے، شوہر کمرے میں آیا۔ جی اب اس کے پاس کیا راستے ہیں اور ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی، اور ہر راستے کی منزل بالکل مختلف ہے۔ پہلے اچھی صورتحال کو دیکھتے ہیں، یعنی مداخلت مسئلہ حل کیسے کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شوہر جو باہر سے صورتحال میں آیا ہے وہ اسے ایک نئے اور ٹھنڈے دماغ سے دیکھ رہا ہو۔ شاید بیوی اس وقت غصے میں بات کو زیادہ بڑھا رہی ہو۔ اور شوہر کی پرسکون مداخلت اس تناؤ کو کم کر دے۔ بالکل، وہ ایک طرح سے صورتحال کو قابو کر سکتا ہے۔ یعنی وہ ایک طرح سے فریق بننے کے بجائے ریفری بن جائے۔ کیا خوب کہا آپ نے، بالکل یہی۔ بہترین نتیجہ یہ ہے کہ شوہر غصے کو نہیں بلکہ صورتحال کو قابو کرتا ہے۔ اس کا مقصد بیوی کو غلط ثابت کرنا نہیں، بلکہ ماحول کے تناؤ کو کم کرنا ہے۔ جی، ایک جملہ جیسے ایک منٹ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچتے ہیں، بچے کو نہیں بلکہ غصے کو روکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ٹائم آؤٹ لینے جیسا ہے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شوہر کو کوئی ایسی بات معلوم ہو جو بیوی کو نہ پتا ہو۔ مثلاً جیسے شاید بچہ اسکول میں کسی بات پر پریشان ہو اور ہوم ورک نہ کرنا صرف اس کی ایک علامت ہو۔ وہ شاید بیوی کو یہ سمجھا سکے کہ ڈانٹ کے بجائے نرمی سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ وہ ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہے، بچے کی بات ماں تک اور ماں کی پریشانی بچے تک پہنچا سکتا ہے۔ اس طرح کی مداخلت واقعی مسئلہ حل کر سکتی ہے۔ لیکن، اور یہ بہت بڑا لیکن ہے، اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہاں، سکے کا دوسرا رخ زیادہ عام ہے، جہاں یہی مداخلت مسئلے کو بڑھا دیتی ہے۔ ہاں، اور یہ وہ نازک موڑ ہے جہاں چیزیں بری طرح بگڑ جاتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نیت اچھی ہونے کے باوجود طریقہ غلط ہو جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ شوہر کی مداخلت چاہے کتنی ہی اچھی نیت سے کیوں نہ ہو، بچے کے سامنے بیوی کے اختیار کو ختم کر دیتی ہے۔ اوہ ہاں۔ بچے کو فوراً یہ پیغام ملتا ہے کہ گھر میں ایک اچھا پولیس والا ہے اور ایک برا پولیس والا۔ اور بچے یہ بات بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں نا کہ کس کے پاس جا کر اپنی بات منوانی ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا تقسیم کرو اور حکومت کرو والی حکمت عملی ہے۔ بالکل، بچے اس معاملے میں چھوٹے وکیل ہوتے ہیں۔ وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ کس عدالت میں اپیل کرنی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر ماں ڈانٹے تو بابا بچانے آ جائیں گے۔ اور یہ صورتحال بچے کی تربیت کے لیے زہر ہے۔ جی، والدین کا ایک ٹیم ہونے کا تاثر ٹوٹ جاتا ہے اور بچہ اس تقسیم کا فائدہ اٹھانا سیکھ جاتا ہے۔
اور اس سے بھی بدتر یہ ہوتا ہے کہ جو معاملہ ماں اور بچے کے درمیان تھا وہ اب میاں بیوی کی ذاتی لڑائی بن جاتا ہے۔ بالکل۔ بیوی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اسے غلط سمجھ رہا ہے یا اس پر بھروسہ نہیں کرتا، تم ہمیشہ بچوں کی طرفداری کرتے ہو جیسے جملے۔ یا تمہیں کیا پتا میں سارا دن ان کے ساتھ ہوتی ہوں۔ جی، سب اسی ایک لمحے میں پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح کہا۔ تو جو نظم و ضبط کا ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا وہ انا اور اختیارات کی جنگ بن جاتا ہے، اور اس جنگ میں نقصان تینوں کا ہوتا ہے۔ یہ تو ہوئی اس لمحے کی بات، لیکن اس ایک واقعے کا اثر وہیں ختم نہیں ہوتا۔ ماخوذ اس سے بھی گہری بات کرتا ہے کہ اس مداخلت سے میاں بیوی کا آپس کا رشتہ کیسے متاثر ہوتا ہے۔ جی کیا یہ انہیں قریب لاتا ہے یا ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے؟ جی، اور یہیں پر نیت اور طریقے کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ اگر مداخلت کا مقصد واقعی مدد کرنا ہے اور اس کا طریقہ تعمیری ہے تو یہ رشتے کو بہتر بنا سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تعمیری طریقہ ہے کیا؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ کیونکہ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ مدد کر رہے ہیں جبکہ وہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو عملی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی اور سب سے مؤثر حکمت عملی ہے موقع پر خاموشی، بعد میں بات۔ اچھا۔ یعنی جب بیوی غصے میں ہے تو بچے کے سامنے اس کی بات کاٹ کر اسے غلط ثابت نہ کریں۔ اس کے بجائے آپ کچھ غیر زبانی طریقے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے خاموشی سے بیوی کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا۔ یہ خاموش پیغام ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ذرا آرام سے۔ واہ، یہ حمایت کا بھی پیغام ہے اور تناؤ کم کرنے کی کوشش بھی، اور یہ بیوی کے اختیار کو چیلنج بھی نہیں کرتا۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ جو بعد میں بات کرنے کا مشورہ ہے، یہ بھی تو اکثر ایک اور لڑائی کی وجہ بن جاتا ہے۔ اس گفتگو کو کیسے کیا جائے کہ یہ مددگار ثابت ہو؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس گفتگو کا مقصد الزام تراشی نہیں بلکہ حکمت عملی بنانا ہے۔ اس کا اصول ہے تم سے ہم کی طرف سفر۔ تم سے ہم کی طرف؟ جی، تم نے آج اونچی آواز میں بات کی کہنے کے بجائے یہ کہنا چاہیے، میں نے محسوس کیا کہ آج ہم دونوں بہت تھک گئے تھے اور صورتحال بگڑ گئی۔ اگلی بار ایسا ہو تو ہمارا کیا پلان ہونا چاہیے؟ اوہ واہ، یہ تو پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ جی، یا میں تمہاری پریشانی سمجھ رہا ہوں، آؤ مل کر سوچتے ہیں کہ ہم اسے کیسے بہتر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔ یہ حملہ نہیں بلکہ ایک دعوت ہے کہ آؤ مل کر مسئلہ حل کریں۔ اس سے تو بیوی کو بھی لگے گا کہ اس کا ساتھی اس کے خلاف نہیں بلکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ بالکل، اس سے شراکت داری اور ایک ٹیم ہونے کا احساس مضبوط ہوتا ہے۔ بیوی کو لگتا ہے کہ وہ اس مشکل سفر میں اکیلی نہیں ہے۔ لیکن اگر مداخلت کا طریقہ عوامی ہو، تنقیدی ہو، تو یہ رشتے میں زہر گھولنے کے برابر ہے۔ یعنی بچے کے سامنے ہی یہ کہہ دینا کہ تم ہر وقت کیوں چلاتی رہتی ہو یا تمہیں بچوں سے نمٹنا نہیں آتا۔ جی، یہ جملے سیدھا بیوی کی ذات پر حملہ ہیں۔ اس سے اسے شدید غصہ اور بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی تمام محنت پر پانی پھیر دیا گیا ہے، اور اس کی ماں ہونے کی صلاحیت پر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اس کا شوہر اس پر اعتماد نہیں کرتا، اور اس ایک واقعے سے پیدا ہونے والی تلخی مہینوں بلکہ سالوں تک رشتے میں باقی رہ سکتی ہے۔ اور پھر شاید وہ مستقبل میں اپنے شوہر سے بچوں کے مسائل پر بات کرنا ہی چھوڑ دے، یہ سوچ کر کہ اس سے سمجھا نہیں جائے گا یا پھر سے بے عزتی ہوگی۔ صحیح کہا۔ یہ صحت مند بات چیت کے دروازے بند کر دیتی ہے اور میاں بیوی کے درمیان ایک جذباتی دوری پیدا کر دیتی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، اور یہیں پر ہمارے ماخذ میں استعمال ہونے والے الفاظ کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ ماخذ میں جو جملہ استعمال ہوا ہے وہ ہے، کیا شوہر کو بیچ میں ٹانگ اڑانی چاہیے؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ مداخلت کرنی چاہیے یا مدد کرنی چاہیے سے بہت مختلف ہے۔ ٹانگ اڑانا تو خود ایک منفی لفظ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ زبان ہمارے خیالات کی عکاسی کرتی ہے۔ ٹانگ اڑانا کا مطلب ہے کسی کام میں خلل ڈالنا، اسے خراب کرنا۔ تو اگر شوہر اس عمل کو اسی نظر سے دیکھ رہا ہے تو اس کی نیت ہی شروع سے منفی ہو سکتی ہے۔ جی، یہاں مداخلت کرنے اور مدد کرنے کے درمیان فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو کوئی شوہر یہ فیصلہ کیسے کرے کہ اس کی نیت کیا ہے؟ کبھی کبھی تو انسان خود بھی نہیں جانتا۔ اسے خود سے 3 سوال پوچھنے چاہیے۔ پہلا، کیا میرا مقصد اپنی بیوی کی مدد کرنا اور اس کا بوجھ ہلکا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا، کیا میرا مقصد بچے کو بچانا ہے، یہ فرض کرتے ہوئے کہ بیوی ظالم ہے؟ یا تیسرا اور سب سے خطرناک، وہ کیا میرا مقصد صرف اپنا اختیار قائم کرنا اور یہ دکھانا ہے کہ گھر کا حتمی فیصلہ میرا ہے؟ اوہ،
نیت کا یہ فرق تو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ ایک ہی عمل یعنی بیوی کو ڈانٹنے سے روکنا اگر مدد کی نیت سے کیا جائے تو اس کا انداز مختلف ہوگا۔ اور اگر اختیار جمانے کی نیت سے کیا جائے تو اس کا انداز بالکل مختلف ہوگا۔ بالکل۔ اگر نیت مدد کی ہے تو شوہر کا لہجہ نرم ہوگا، وہ ہمدردی دکھائے گا، لیکن اگر نیت اپنا اختیار دکھانے کی ہے تو اس کے لہجے میں حکم ہوگا، تنقید ہوگی۔ اور نتیجہ بھی اسی کے مطابق نکلے گا۔ بالکل، پہلی صورت میں رشتہ مضبوط ہوگا، دوسری صورت میں کمزور۔ اس لیے شوہر کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے، میرا اصل مقصد کیا ہے؟ تو اگر ہم آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ یہ صورتحال کو بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ بالکل۔ ماخذ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف بچے کی تربیت کا نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر میاں بیوی کے باہمی احترام، اعتماد اور ان کے تعلق کی گہرائی کا امتحان ہے۔ جی، اور ماخذ نے ہمیں کوئی سیدھا سادہ ہاں یا نہیں میں جواب نہیں دیا، اس نے ہمیں ایک سوچ کا فریم ورک دیا ہے۔ صحیح۔ اصل مقصد مسئلے کا فوری حل نکالنا نہیں ہے، بلکہ طویل مدتی خاندانی ہم آہنگی کو یقینی بنانا ہے۔ کلیدی نقطہ یہ ہے کہ والدین کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ ایک ٹیم کا ساتھی بننا ہے۔ اور اس کا جواب کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ نہیں، یہ ہر جوڑے کو مل کر ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے خود تلاش کرنا ہوگا۔ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر خاندان کو اپنے حالات کے مطابق خود ہی ڈھونڈنا ہے، اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ جی، ہم نے بات کی کہ موقع پر کیا کرنا چاہیے اور بعد میں کیا بات کرنی چاہیے، لیکن ذرا سوچئے اس موقع کے آنے سے پہلے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی پریونٹیو میجر۔ ہاں بالکل۔ کیا والدین پہلے سے ہی مل بیٹھ کر غصے اور نظم و ضبط کے بارے میں کچھ اصول طے کر سکتے ہیں تاکہ جب ایسا لمحہ آئے تو دونوں کو معلوم ہو کہ ان کا گیم پلان کیا ہے؟